بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میری ویڈیو میں میری دادی جان کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ 8 دن پورے ہو گئے ہیں۔ وہ جمعرات والے دن کو اللہ تعالیٰ سے اپنے حقیقی رب سے جا ملی تھیں، اور یہاں پہ جو ٹائم ہو رہا ہے 4 بج رہے ہیں شام کے، تو 4 بجے ان کو ہم نے غسل دے دیا تھا، اور ماشاءاللہ ان کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نور سے چمک رہا تھا۔ تو ہم ویٹ کر رہے تھے کہ روزہ افطار کر کے اس کے بعد جنازہ ادا کیا جائے گا۔ تو وہ ایک تو دعا فرمایا کرتی تھی بہت زیادہ، صرف میرے لیے نہیں، سب کے لیے، اپنے اور پرائیں کو لیے، اور انہوں نے آج تک ہمارے پاس رہ کے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی، آپ کی ماں نہیں ہے تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ سے میں کچھ اچھا کھانے کے لیے نہیں مانگتی، پیسے نہیں مانگتی، کچھ بھی نہیں مانگتی۔ عیش و عشرت نہ ہی ہمارے پاس تھا اور نہ ہی یقین کیجیے ہم دادی اماں کو دے سکے، کیونکہ ہمارا جو گھر ہے کہ اس میں تو پنکھا بھی لگا ہوا نہیں تھا، پھر بھی دادی اماں یہیں رہی، گرمی سردیوں پھر بھی ہمارے ساتھ۔ بڑے انکل کا گھر چھوڑ دیا، 4 پھوپھیاں ہیں ان کا گھر بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ ان کی ماں نہیں ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ تو اسلام کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کا نماز جنازہ جو ہے نا رات کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے دادی اماں کا جو جنازہ تھا وہ بھی 8 بجے رات کے ادا کیا گیا، اور جمعہ کی رات تھی۔ وہ اللہ پاک سے ہمیں بار بار یہی کہہ کے دعا فرمایا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے بچوں کو نیک بنا دے، ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دے دے۔ ان کی ماں نہیں ہے، میں ان کی ماں ہوں، تو میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور ہمیں یہی فرمایا کرتی تھی کہ میرے بچوں، آپ کی ماں نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، تو اس لیے آپ میرے لیے بس ایک ہی دعا فرمایا کرو کہ اللہ پاک مجھے رمضان شریف کی موت دے، مجھے اچھی موت دے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، ہم نے آج تک دادی ماں کی موت کی دعا نہیں مانگی۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ ہماری دادی اماں کو موت دے دے، اور اچھی بری وہ تو بعد کی بات ہے، ہم نے کبھی نہیں مانگا۔ اور ہم بس دادی اماں سے یہی فرمایا کرتے تھے، دیدی دادی اماں آپ کو موت رمضان شریف میں آئے گی، لیکن یہ رمضان شریف نہیں ہوگا، وہ رمضان شریف اگلا ہوگا۔ یقین کیجئے کہ وہ ایسے ہنسنے لگ جاتی تھی اور فرماتے تھی ہاں اس کا مطلب 1 سال میں اور جیوں گی۔ تو ہمارے لیے تو ہماری ماں سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہم بہت چھوٹے تھے جب امی جان فوت ہوئی تھی۔ امی جان کو فالج ہو گیا تھا، جو ان کا رائٹ بازو تھا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اور بابا کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے تھے، اور مزدوری سے وہ جتنا کماتے تھے ہلکی پھلکی وہ امی جان کی جو ہے نا دوائی چلا رہے تھے۔ تو پھر 1-2 سال کے بعد امی جان جو ہے نا فوت ہو گئی تھی، تو ہمیں ان کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ جو اللہ نے دوسری ماں دی ہے، جس نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں جاتی، اپنے بیٹوں کے گھر نہیں جاتی، ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے ہیں، ان کی ماں نہیں ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے ان کی خدمت کروں۔ اللہ کی قسم میں اس لیے ان کی خدمت کرتا تھا، اور میرے دل کو سکون ملتا تھا جب میں ان کا وضو بنواتا تھا، اور جب میں کھانا بنا کے ان کے آگے رکھتا تھا، اور جب بھی میرے جیب میں پیسے آتے تھے، جب بھی میں کالج سے واپس آتا تھا، تو آپ یقین نہیں کریں گے آدھا گھنٹہ میں بازار میں ایسے کھڑا رہتا تھا، ادھر ادھر دیکھتا تھا کہ میں اپنی دادی جان کے لیے آج ایسا کیا لے جاؤں بازار سے جب وہ کھائیں تو ان کا دل خوش ہو جائے اور میرے لیے بہت ساری دعائیں دیں۔ میں ان کی جب خدمت کرتا ہوں تو میں الحمدللہ سے فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو بس یہی ہے کہ دعائیں دینے والی نہیں رہی، تو یقین کیجئے ہمیں اب احساس ہوا ہے کہ ہماری ماں نہیں ہے،
ہمیں پہلے نہیں احساس تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف دادی جان تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی ماں کی کمی کا احساس ہونے ہی نہیں دیا۔ بزرگوں کا گھر رہنا، جب ہم اسکول کالج کے لیے نکلتے تھے، مجھے دعائیں الگ سے دینا، سسٹر کو دعائیں الگ سے دینا، چھوٹے بھائی کو دعائیں الگ سے دینا کہ میرے بچے تم خیر سے جاؤ، پھر خیر سے واپس آؤ۔ پھر ہمارا تب تک ان کا جو ہے نا نیند نہ کرنا، جب تک ہم سکول سے 2-2:30 بجے تک 2 بجے تک واپس نہ جاتے، تب تک ان کا نہ سونا، نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا۔ جب ہم آ جاتے تو پھر آ کے دعائیں دیتے، پھر ہم سے وہ پوچھتی کہ بیٹے آج آپ کا جو ہے نا کالج کیسا رہا، سکول آپ کا کیسا رہا، کوئی تنگی تو نہیں ہوئی۔ پھر وہ سوتی تھیں، پھر جو ہے نا وہ ریسٹ بھی فرمایا کرتی تھی۔ بہت اچھا لگتا تھا، یقین کیجیے۔ اور دادی اماں کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی، اور جو وہ میڈیسن فرمایا کرتی تھی وہ ٹانگوں میں ان کے درد رہتا تھا، وہ کافی عرصے سے ان کی چل رہی تھی، اور آنکھوں کا جو ہے نا ڈراپس چل رہے تھے، وہ بھی کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ تو اس لیے ایک دن پہلے صرف اور صرف انہوں نے فرمایا گرمی کی وجہ سے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں ذرا باہر بیٹھتی ہوں، تو آپ میرے پاؤں پہ نا پانی وغیرہ ڈالو، تو آپ پانی لے آؤ، نلکے سے ٹھنڈا نکال کے لے آؤ۔ اور یہ سارا دن جو ہے نا پھر یہی فرماتی ہیں۔ پہلے اندر سو رہی تھی، تو اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ میرے پاؤں اور ہاتھ پر جو ہے نا پانی ڈالو، کیونکہ حبس زیادہ۔ ان کی طبیعت جو ہے نا کل سے پھر سے خراب ہے۔ نے فیس کو بھی دھویا ہے، اور انہوں نے کہا گرمی کی وجہ سے میرا جو ہے نا دم گھٹ رہا ہے، بس اتنی سی بات ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کھانا وغیرہ بھی، میرا روٹی وغیرہ بھی میرا دل نہیں کر رہا۔ پھر میں نے کہا آپ کا کیا دل کر رہا ہے، میں وہی بناتا ہوں۔ پھر میں نے جو ہے نا کسٹرڈ بنایا، اور انہوں نے کھایا، تھوڑا بہت کھایا، زیادہ نہیں کھایا۔ تو بس وہ اللہ پاک سے دعا مانگا، ہر وقت فرمایا کرتی تھی، دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے رمضان شریف کی موت دینا، مجھے اچھی موت دینا، مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا میرا اللہ پاک۔ تو اس لیے اللہ پاک نیک لوگوں کی دعا جو ہے نا سن لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے نا۔ میں نے بھاپ لگائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کا گلا جو ہے نا وہ خارش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ ان کو، پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو پھر میں بھاپ لگاتا تھا، ان کا گلا صاف ہو جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کو بھاپ بھی گھر پہ ادھر ہی لگائی تھی۔ تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا، یقین کیجئے آپ، ان کو کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ، ان کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام آ چکا تھا، تو اس لیے وہ اللہ پاک کے پاس ہی چلی گئی، اور اپنے اللہ پاک سے اپنی دعا قبول کر کے رمضان شریف کی جو ہے نا نیک رات کی دن جو ہے نا جمعرات کا تھا، اور جمعہ کی رات تھی، 8 بجے رات کو ہم نے جنازہ پڑھا دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا جو جنازہ تھا وہ بھی اسلام کی کتابوں سے ملتا ہے، وہ بھی رات کو اٹھا تھا، کیونکہ بی بی فاطمہ پردہ فرمایا کرتی تھی۔ تو میرے خیال میں اللہ کو نہیں پسند تھا کہ میرے نبی کی بیٹی نے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، تو آخری رات بھی کوئی نہ دیکھے۔ تو دادی جان کا یہی ہے، ماشاءاللہ سے وہ پاک عورت تھیں، اور وہ پردہ فرمایا کرتی تھی۔ کدو بنا رہا ہوں، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہو جائیں گے، اور ادھر سے تندور بھی گرم ہو جائے گا۔ تو سسٹر اور میں ساتھ مل کے جو ہے نا پھر کھانا بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میری دعا کا آپ ہمیشہ سے حصہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ حصہ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔